نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین صدق رسولہ النبی الکریم۔ بھائی اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ یزید کے اقتدار کے ابتدائی دن تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یزید نے فوراً اپنے جن جن علاقوں میں گورنر تعینات تھے ان کی طرف خطوط لکھے کہ لوگوں کو میری بیعت کے اوپر مجبور کرو، ان سے میرے لیے بیعت لو۔ ان میں سے ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان جو مدینہ المنورہ کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے میرے لیے بیعت لو، ان کو مجبور کرو۔ تو چنانچہ جب یہ خط مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے مروان ابن حکم کو اپنے پاس بلایا، اور وہ بھی پہلے گورنر رہ چکا تھا، اس سے مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان دونوں حضرات کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں اعلان کروانا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو چنانچہ ولید نے ایک بندہ بھیجا اور اس نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور یہ دونوں حضرات مسجد میں بیٹھے تھے۔ تو ان کو کہا کہ آپ کو وقت کا گورنر بلا رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں حضرات نے سوچا کہ یہ گورنر کی مجلس کا ٹائم تو ہے نہیں، تو ہمیں وہ بلا رہا ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہ۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور پھر گورنر کے دربار میں آئے، اور وہاں پر نوجوانوں کو دربار کے باہر کھڑا کیا اور خود اندر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ولید اور مروان دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، سلام کیا اور کہا کہ بھئی آپ دونوں کو اکٹھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ بتائیں کیا بات ہے۔ تو اس کے اوپر جو ولید تھا اس نے کہا جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، یزید نے مجھے خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تم دونوں بندوں کو سے پہلے بیعت لوں اور پھر اس کے بعد باہر اعلان کروں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے چپکے سے بیعت کر لے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ اعلان کر دیں، تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا وہیں پہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر ولید ایک بہرحال نرم طبیعت کا بندہ تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سختی نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے اور وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لیا اور مکہ کی طرف چل دیے، اور ایسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ بھی مکہ کی طرف پہلے سے نکل چکے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات مکہ آ گئے۔ تو جب یزید کو پتہ چلا کہ ولید نے بڑی سستی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اس کو معزول کر دیا، اس کی جگہ دوسرا گورنر بنا دیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کو وہاں کی پولیس کا افسر بنایا، اور پھر گورنر نے اس کو آرڈر دیا جاؤ بھائی تم 2000 بندہ لے جاؤ اور عبداللہ بن زبیر کو مکہ المکرمہ سے گرفتار کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا اور مکہ المکرمہ میں پہنچا، اور وہاں سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے اس نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف کہ آؤ بھائی تمہیں ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، تم چپکے سے گرفتاری دے دو، یہاں حرم میں ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چند دوستوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کی ایسی پٹائی کی اور یہ سب لوگ بھاگ گئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو بہرحال وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بھی موجود تھے، جن میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت آپ مہربانی کرنا، آپ یہاں مکہ المکرمہ میں رہیں، امن سے رہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہاں سے آگے کوئی ارادہ نہیں رکھنا، کوفہ کی طرف نہیں جانا۔ ان سب حضرات نے مشورہ دیا، لیکن کوفہ کی طرف سے بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے جانے لگے۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو لہٰذا انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کا مجموعہ 150 ہو گیا، 150 خط ہو گئے۔
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگوں کو بندوں کو بھیجنا شروع کر دیا، قاصد بھیجنا شروع کیے، حضرت آپ مہربانی کریں کوفہ تشریف لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یزید جیسی مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے جائزے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا کہ جا کر وہاں پہ حالات کا جائزہ لیں، آیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور پھر مجھے اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ آیا کہ کوفہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے رضی اللہ عنہ کوفہ، تو اور وہاں جا کر چند دنوں کے اندر 18,000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگوں کا بڑا جذبہ ہے اور لوگ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضرت حسین کے اوپر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے ایک بندے کو خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت حسین سے عرض کرو کہ بھئی آپ آ جائیں۔ جب وہ خط وہاں پر پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے ارادہ کیا اپنے اہل و عیال اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مکہ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ کو نکلے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ارادہ یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے جانے سے وہاں کوئی خیر کا فیصلہ ہو جائے اور یہ جو یزید جیسی مصیبت ہے اس سے ملت اسلام کو نجات مل جائے۔ اس ارادے سے نکلے تھے کہ تاکہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے، اور ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے لڑائی کرنے کے لیے تھے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے، چلتے چلتے راستے میں فرزدق ایک بہت بڑا مشہور شاعر ہے، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادہ بتایا تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی آپ کے خلاف ہیں، لڑائی کی بات آ گئی تو وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے جو ظالم کھڑا ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تلواریں نکال لیں گے آپ کے خلاف۔ تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چل رہے تھے، لیکن وہاں کوفہ کے حالات یکدم بدلنا شروع ہوئے۔ وہاں پہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر اتنے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تو وہاں پر ایک عبداللہ بن مسلم نامی ایک شخص تھا، اس نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے خط لکھا یزید کو کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ جو گورنر نعمان ابن بشیر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کیے جا رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اگر تمہیں کوفے کی ضرورت ہے گورنر کو معزول کرو، کوئی اور بندہ سخت بھیجو۔ تو اس نے اس کے اوپر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، اور یہ ابن زیاد جب کوفہ میں پہنچا تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان ابن بشیر کو اس نے فوراً معزول کر دیا اور خود گورنر بن گیا، اور کوفہ کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر اس نے سب کو سختی سے ان کے ساتھ پیش آیا اور بات کی بڑے سخت لہجے میں، اور تقریر کرنے کے بعد کہنے لگا کہ جو ہماری فرما برداری کرے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا اس کے خلاف ہماری تلوار اور کوڑا پھر فیصلہ کرے گا، اس کے خلاف ہماری تلوار چلے گی، کوڑا چلے گا۔ تو یہ جو کوفی لوگ تھے جن کے دل میں حضرت حسین کی محبت تھی اور یہ سب کچھ کیے جا رہے تھے، جب انہوں نے تلوار دیکھی اور کوڑا دیکھا تو ان کے دل سے محبت تو فنش، اب سارے کے سارے لوگ حضرت حسین کے خلاف ہو گئے، بھاگ گئے یہ سارے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان حالات کا پتہ چلا تو وہ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ گھر چھوڑ کر انہوں نے ایک اور جگہ پہ جا کر پناہ لے لی کہ کہیں میری مخبری ہو گئی تو اب میں پکڑا جاؤں گا، اور ابن زیاد نے وہاں پہ لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، ان کو پیسے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ اب مسلم بن عقیل جہاں کہیں ملے اس کو پکڑو۔ چنانچہ آخرکار مخبری کی گئی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ ظلم کیا اس نے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے جو ہے گارنٹی دی تھی کہ یہ جو ابن زیاد ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم گرفتاری دے دو، کیونکہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 بندہ ابن زیاد کا گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے لڑائی کی تھی، گرفتاری نہیں دے رہے تھے، تو اس کے اوپر محمد بن اشعث جو ہے اس نے کہا کہ نہیں مہربان تم ان کو گرفتاری دے دو، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔
لیکن جب ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تو ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھی لے لیے، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، تو اس لیے انہوں نے محمد بن اشعث سے کہا کہ کسی بندے کو بھیج دو، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو مکہ المکرمہ سے نکل چکا ہے نواسہ رسول، پلیز اس کو جا کر بتاؤ کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے، مہربانی کریں۔ تو چنانچہ وہاں سے انہوں نے بندے کو بھیجا، لیکن وہ بندہ بہت لیٹ ہو گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اور اس دوران ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 بندہ، پوری ایک آرمی، پوری فوج دی، اور کہا کہ جاؤ اور جا کر تمہیں جہاں کہیں حضرت حسین راستے میں ملے ان کو وہاں سے ادھر ادھر کہیں نہیں جانے دینا، ان کو سیدھا میرے پاس لے آنا۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چل رہے تھے کہ حر بن یزید مل گیا، تو حر بن یزید کے پاس اتنا 1000 کا لشکر اور آرمی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے جا کر پوچھا حر بن یزید نے کہ حضرت آپ کا کیا ارادہ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، اور 2 بیگ جو ہے وہ سارے کھول کے ایسے خطوط کو پھینکے کہ 150 خطوط ہے دیکھو، اور اتنے لوگوں نے میرے پاس وہاں پہ قاصد آئے ہیں، میں تو اس نیت سے نکلا ہوں کہ وہاں پہ لوگ میرے ساتھ جو ہے یزید کے سامنے کھڑا ہونے کے تیار ہیں، تو میں تو وہاں سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا ہوں۔ تو لیکن حر بن یزید نے کہا کہ حضرت میں مجبور ہوں، اور مجھے ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا، میں آپ کو لے کے وہیں پر جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے چلے، اور پھر آگے ابن زیاد نے اگلی بدبختی یہ کی کہ عمر بن سعد اس کے ساتھ 4000 کا لشکر بھیج دیا، اور اس کو کہا کہ جاؤ اور حضرت حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، نرمی نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ چنانچہ یہ لشکر بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پتہ چل گیا، اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا ارادہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب حالات کا پتہ چلا تھا تو 1-2 مقام پہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، واپسی کا ارادہ بھی کیا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پتہ چلا تو ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا حضرت ہم تو جا کر مسلم بن عقیل کے ساتھ مر جائیں گے، لیکن ہم بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے بندے کو انہوں نے شہید کر دیا، ہم تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ تو خیر بہرحال یہ تقدیر میں یہ مسئلہ لکھا ہی تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر آئے اور سامنے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو پھر عمر بن سعد نے وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں وہاں پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور سامنے اتنا بڑا لشکر تھا۔ پھر رات میں عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1-2 دفعہ ملاقات بھی کی، اور پھر یہاں پر 3 آپشن تھے، 3 یعنی باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائیں کہ یہ 3 یعنی چیزیں ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ یہ 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ لوگ قبول کر لیں تو میں اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں پہ واپس جانے دیں، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو مجھے مسلمانوں کی سرحد میں سے کسی ایک طرف جانے دیں جہاں جا کر میں زندگی اپنی آرام سے گزار سکوں، اور اگر ایسا بھی نہیں کرنے دیتے ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس براہ راست جانے دو، اور وہاں پر جو معاملہ طے ہوگا میں وہاں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو عمر بن سعد جو ہے اس نے یہ 3 باتیں، یہ 3 آپشن لکھے اور ابن زیاد کی طرف بھیج دیے، اور عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ شاید اب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن جب ابن زیاد کے پاس یہ 3 آپشن پہنچے تو وہاں پہ شمر بن ذی الجوشن یہ بدبخت بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ 3 آپشن ان میں سے کوئی ایک کو سلیکٹ کیا جائے، ایک کے اوپر عمل کیا جائے، تو اس کے دل میں بات آنے ہی والی تھی کہ شمر نے وہاں سے اوپر سے مشورہ دے دیا کہ حضرت اب حضرت حسین کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، یہ کسی بھی ایک سائڈ پہ چلا گیا، کسی ایک طرف چلا گیا، مسلمان اس کے ساتھ بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر قوت کے ساتھ آئے گا، پھر تمہارا مقابلہ کرے گا۔
اس کو مجبور کرو کہ تم ابھی مجھے اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کر دو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر چاہے وہ معاف بھی کر دے تمہیں، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم آ کر ابن زیاد کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ اور یہ بات جو ہے نا شمر کو ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اور جا کر عمر بن سعد جو یہ بات کر رہا ہے اس کو جا کر کہو کہ ان میں سے ایک بات بھی قابل قبول نہیں، اگر تم حضرت حسین کے سامنے لڑ سکتے ہو اور ان کو مجبور کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تم معزول ہو جاؤ۔ اور شمر نے کہا کہ میں پھر اس پوری فوج کا، پوری آرمی کا میں کمانڈر ہوں۔ تو چنانچہ جب بات وہاں پر پہنچی تو عمر بن سعد اس کو بھی سامنے موت نظر آئی۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں جو ہے حضرت حسین کے خلاف ایکشن لوں گا، میں تو لڑائی کروں گا۔ اور جتنے لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے یہ سارے کون دیکھو کافر تھوڑی تھے، یہ سارے مسلمان تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ تھوڑی تھا، یہ تو سامنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ آگے آئے ہوئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ امت مسلمہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے تو اللہ کے نبی سے یہی سبق سیکھا تھا کہ امت کو توڑنا نہیں، ان کو ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اور اگر ان کے دل میں ایسا ہوتا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن ابن زیاد کے کو مارنے کا چانس تھا۔ ایک وہاں پہ شریک ابن آور، یہ وہاں کا سردار تھا کوفہ کا، ایک وہ بیمار ہو گیا، تو بیماری کے دوران جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے اس کو ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے رات کو آنا چاہتا ہوں۔ تو اس شریک بن آور نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم رات کو، وہ ابن زیاد آنے والا ہے، آپ نے تلوار لے کر چھپ کے بیٹھنا ہے، اور جب میں بولوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو تو تم تلوار لے کر نکلنا اور ابن زیاد کو قتل کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا تربیت تھی، اور کیسے وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے اور دین کے احکامات کو دیکھ کے زندگی گزارنے والے تھے، وہ کیسے میرے نبی کی سنت کے پابند لوگ تھے کہ یہ ابن زیاد وہاں رات کو پہنچا تو شریک ابن آور کی وہ عیادت کر رہا ہے، جی آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، اور مسلم بن عقیل اندر تلوار لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے شریک نے کئی دفعہ ان کو بولا بھائی مجھے پانی پلاؤ، پھر بولا پانی پلاؤ، تیسری مرتبہ سختی سے کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ، تم کیا کر رہے ہو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، لیکن مسلم بن عقیل تلوار لے کر نہ نکلے۔ اور ابن زیاد کا جو باڈی گارڈ کھڑا تھا اس نے فوراً، پہرے دار نے فوراً ابن زیاد کو کہا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہاں سے نکلو، اور ابن زیاد کو دنگاجے سے پکڑ کے وہ نکل گیا۔ تو بعد میں مسلم بن عقیل سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کر دیا، اتنا بڑا چانس تھا، اتنا بڑا موقع تم نے ہاتھ سے نکال دیا، اس کو قتل کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تو آ رہا تھا کہ اس کو میں مار دوں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان میرے سامنے تھا کہ کسی مسلمان کو دھوکے سے قتل نہیں کرنا۔ اور ابن زیاد نے ہمیں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے کوئی میرے پاس ایسی دلیل نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو قتل کروں، میں اس کے اوپر تلوار چلانا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ بہت ظالم آدمی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس سے کوئی اس قسم کا اقدام اس نے کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو، تو مسلم بن عقیل نے ان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ظالم نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ تو یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، اور شمر بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے، 22,000 کا لشکر سامنے اور ایک طرف 72 لوگ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑائی نہ ہو، یعنی میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نہ نکلے، میری وجہ سے لوگ شہید نہ ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو ایسے کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باہر اتنی مخلوق کھڑی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی تلوار نہیں نکالنی، لڑائی نہیں کرنی ہے، میری وجہ سے کوئی یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر 10 ذی الحجہ کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرنے کو میں تیار نہیں ہوں کہ میں اتنی ذلت کے ساتھ کسی کے ہاں جا کر اپنے آپ کو پیش کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر بات بگڑ گئی، اور ان بدبختوں نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حق پر تھے، وہ تو صحیح کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کی ہمت دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں، کیا ان کی شجاعت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر ہیں، بالکل ہلکی ہلکی جوانی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی ہمت ہے، ایسی بہادری ہے، کتنا بڑا لشکر سامنے ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا مقابلہ تو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہادری اور شجاعت، مرنا کٹ جانا وہ ان لوگوں کو پسند آیا، لیکن ذلت اختیار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کہا کہ میں سرنڈر نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو پھر لڑائی ہوئی، 10 محرم الحرام صبح کی نماز کے بعد یہ لشکر بھی نکلا، ادھر سے اتنا بڑا لشکر تھا، اور پھر ان ظالموں نے تلواریں چلائیں، تیر چلائے، نیزے چلائے، اور آل رسول کو، خاندان رسول کو لہو لہان کر دیا، شہید کر دیا، اور یہ سارے حضرات تو شہید ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو کاٹ لیا اور ابن زیاد کے پاس جا کر پیش کر دیا، اور ابن زیاد کے سامنے ٹرے میں رکھ کے جب سر پیش کیا گیا تو سامنے ابن زیاد کے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر مار رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم نے ہماری بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آج تم اس حال تک پہنچی ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ جب اس نے چھڑی لگائی تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس وقت ان کی کافی عمر تھی، انہوں نے کہا وہ ظالم چھڑی کو ہٹا لے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہنے لگا کہ وہ بوڑھے، اگر مجھے تیری صحابیت کا لحاظ نہ ہوتا تو اس جگہ پہ تیرا بھی سر ہوتا۔ تو اس کے اوپر وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کیا عجیب بات کرتے ہو، صحابیت کا، نواسہ رسول کا تو لحاظ نہیں کیا، اور تمہیں صحابیت کا لحاظ ہے کہ یہ تو نواسہ رسول ہے اور صحابی بھی ہے، اور تم یہ بات کر رہے ہو۔ تو اور وہاں سے چلے گئے، انہوں نے ان کو بڑی بد دعائیں دی، اور ابن زیاد نے یہ بدبختی کی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو وہاں سے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ اور پھر بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس کے بارے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، یزید اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر یزید جو ہے اس کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نرم گوشہ ہوتا تو اگر اس وقت میں اس کو اس لڑائی کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس کو اس لڑائی کا پتہ چلا تھا تو وہ اتنا ضرور کرتا کہ اپنے دور اقتدار میں ان بدبخت لوگوں کو سزا دیتا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اس نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ اور روایات میں موجود ہے کہ اس نے الٹا بدبختی کا مظاہرہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر جو اہل بیت جو باقی بچے تھے ان کو بھی یزید کے گھر پہ لایا گیا، اور پھر وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف ان کو روانہ کیا گیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنے بھی لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بہت بڑے ظالم ہیں، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے یزید کے بارے میں یہ نرم کوئی بات کرتا ہے، نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے تو وہ یزیدی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کامل محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسول کہ اس دھرتی پر ان سے قیمتی انسان کوئی نہیں تھا اس ٹائم پہ، اور جن لوگوں نے، اور وہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ تھے، جو لوگوں کو دین کی باتیں سناتے تھے،
یہ وہی لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو کہتے تھے ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، اور یزید بھی اس میں ان کی اس بدبختی میں شامل ہے، تو اس کے بارے میں بھی نرمی بالکل نہیں ہے کہ وہ بھی برابر کا مجرم ہے وہ۔ اگر اس کے اندر کوئی نرمی والا پہلو ہوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو وہ لوگوں سے ضرور قصاص لیتا، لیکن جن لوگوں نے یہ ظلم کیا بعد میں ان سے قصاص تو لیا گیا، 2-2.5 سال کے اندر ہی حکومت ختم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے 2.5 سال لکھا ہے، بعض نے کہا کہ 3.5 سال میں یزید کی حکومت ختم۔ جب یہ ظلم ہوا تو پورے علاقوں میں ہر جگہ پہ مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نواز رسول پہ ظلم ہوا ہے، اب قصاص لیا جائے گا۔ ہر جگہ پہ بغاوت پھوٹی، اور پھر یہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا گیا، اور پھر مختار ثقفی جو ہے اس نے آ کر اقتدار سنبھالا تو اس نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ حضرت حسین کا اب قصاص لیا جائے گا۔ تو ایک ایک بندے کو چن چن کے ان لوگوں نے قتل کیا، ان کا مسئلہ کیا، اور بعضوں کو جلا دیا، اور ان کو عبرتناک میرے اللہ نے دنیا کے اندر بھی سزا دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم آدمی ہیں، اور ان کے اوپر 10 محرم الحرام کو بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کی مثال کیا پیش کی جا سکتی ہے، اور کہ وہ لوگ کہ جو اپنے لوگ ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، جو جنت کے طلبگار ہیں، کیا ان کو جنت ملے گی؟ کیا ان کو جنت ملے گی؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی کی شفاعت کہاں سے ان کو نصیب ہو سکتی ہے؟ ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور ان لوگوں کی آخرت بھی چلی گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری تمام جتنی بھی ہماری تمنائیں ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہماری پوری سپورٹ اور طرفداری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کا یہی نظریہ ہے، یزید کی طرفداری کوئی بھی صحیح اور سچا مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی اطاعت کرنے